کیمروں کی ایجاد کے بعد صوفیاء کی جو کرامتوں والی دکانیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے اگر اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ شیطانی کرامت کیا ہے اور رحمانی کرامت کیا ہے؟ عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے جب ایسا کوئی فعل جو ہے نا وہ صادر ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ کرامت کہتے ہیں۔ تو آئے ایک تو پہچان ولی کی، کہ ولی کی پہچان کیا ہونی چاہیے آج کے دور میں اس ٹائم پہ، اور اس کی آج کے دور کے حساب سے سب سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، نفرت، حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، حقارت، تحقیر لوگوں کی، دل توڑنا، بد زبانی، بد کلامی، گستاخی، بے ادبی، یہ جتنی گندگیاں ہیں یہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو کرامت اور سائنس یہ اس کا کتنا آپس میں عمل دخل ہے؟ تو اگر ہم جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لیں کہ کرامت بیسیکلی ہوتی کیسے ہے، اور یہ بھی قرآن و حدیث میں جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال سے ہمیں مزید جو ہے نا وہ اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ کیمروں کی ایجاد کے بعد صوفیاء کی جو کرامتوں والی دکانیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ماند پڑ گئی ہیں۔ تو آج میرے مہمان ہیں سید حسنین شاہ البرہانی، جو کہ البرہانیہ پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور اس کے ساتھ موجود ہیں علامہ توقیر ریاض البرہانی، جو کہ اسپیشل کراچی سے اسلام آباد میں ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اور میرا سمپل سا کوسچن آج کا حسنین بھائی اور توقیر بھائی آپ سے ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ کرامت ہے کیا، اور اس کی کیا حیثیت ہے دین کے حوالے سے، اور یہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی کہہ لیں یا کرٹیسزم جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ اسی کے حوالے سے کہ جب سے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں تو ابھی اس ٹائم کے اندر کوئی بھی جو کرامت ہے وہ صوفیاء کی طرف سے کوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو ہمارے منہج کا اندازہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے نا کہ کیمروں کے ایجاد کے بعد صوفیاء کی کرامات نظر نہیں آ رہی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی اور بھی بہت سی عجیب قسم کی طنزیہ باتیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہیں کمنٹس میں۔ ان کو سمجھنے سے پہلے نا ہم ایک اہم بات سمجھتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کرامت ہے کیا، یہ ہوتی کیا ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز کیا ہے، کرامت ہوتی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر کرامت کسی ایسے خلاف معمول کام کو کہتے ہیں، خلاف معمول ایک مظہر کو، خلاف معمول ایک عمل کو کہتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اللہ کے نیک بندے کی جانب سے صادر ہو۔ یہ کرامت کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، جو کہ عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، شرح عقائد نصفی یہ اہل سنت کی متفقہ اصول کی اور کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ کرامت کی تعریف موجود ہے، یہ کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی موجود ہے کہ وہ شخص نبوت کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ تو کرامت بنیادی طور پر کہتے ہیں ایسی خلاف عادت، خرق عادت یا خلاف معمول کام یا بات جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے صادر ہو۔ نیک بندہ ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے بہت ساری خرق عادت چیزیں صادر ہوتی ہیں، تو وہ سب کرامات کے زمرے میں نہیں آتی۔ اللہ کے کسی نیک بندے سے ہوں اور وہ نبی نہ ہوں یا نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی وصال کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہم کرامت اور یہ چیزیں تو ویسے بھی نہیں دیکھیں گے، وہ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دعوے کو سنا بھی نہیں جائے گا، تو کرامت تو بہت بات کی بات ہے نا۔ تو اللہ کا کوئی نیک بندہ جب اس سے کسی ایسے عمل کا صدور ہو، چاہے اس کی مرضی سے ہو یا اس کو پتہ نہ ہو اور اسے صادر ہو، بہر صورت یہ کرامت ہے، یہی اس کی تعریف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی شرع کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ درست ہے، جائز ہے، ممکن ہے، ناممکن ہے، کیا چیز ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہمارے پاس بہت ساری امثلہ موجود ہیں۔ ایک چیز اس کے ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ وہ چیز جو نبی کے لیے معجزہ بن سکتی ہے نا، وہی چیز ولی کے لیے کرامت بن سکتی ہے، کیونکہ کرامت اور جو معجزہ ہے ان کی بنیادی مقصد اور ریزن ایک ہے جس کے لیے یہ اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز نبی کے لیے معجزہ بنتی ہے، اگر وہی صورتحال، وہی معاملہ درپیش ہو اور نبی موجود نہ ہو لیکن اللہ کا کوئی مقرب بندہ موجود ہو، تو اس سے وہ چیز صادر ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو وہی چیز جب نبی کے لیے ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہوتی ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اور وہی چیز جب کسی ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کا لفظی مطلب عزت ہے، شرف۔ تو اللہ اپنے بندے کی عزت اور وقار اور اپنے دین کی عزت اور وقار کے لیے ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ عام آدمی کے لیے، عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔
اب قرآن و سنت کے اندر جیسے میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء کے ایسے معجزات کا بیان فرمایا ہے، لیکن چونکہ بات کرامت کی ہو رہی ہے تو ہم قرآن ہی سے انبیاء کی طرف، ان کے معجزات کی طرف، کیونکہ ان کو اکثر لوگ جانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ کے معجزات، سیدنا موسیٰ کے معجزات، اور بذات خود قرآن ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ سب چیزیں نبیوں کے معجزے پہ تو کسی کو کلام نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اسلام کا نام لیوا یا کوئی مسلمان یہ جرت بھی کر سکتا ہے کہ وہ یہ جملہ جو ابھی ہم نے کمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں اولیاء کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کرامات، کسی کی شاید یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ جب سے معاذ اللہ کیمرہ ایجاد ہوا ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو نبی بھی معاذ اللہ کرام معجزات نہ دکھا پاتے، ایسا تو کسی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا نا۔ تو چونکہ نبی کے معجزے کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے، تو اس کو ٹاپک کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہے کرامت پہ، غیر نبی سے جب ایسی کسی امر کا صدور ہو تو کیا وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جو اگر ہم مشہور اور بڑی مثالیں جنہیں سب لوگ جانتے ہیں ان کی جانب میں صرف ایک اشارہ کروں تو، اور پھر انشاءاللہ توقیر بھائی بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو، سب سے پہلی ایک جو بڑی مثال ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کی وہ مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے اختصار سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیلات تفاسیر کے اندر اور دیگر جو کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بڑی اختصار سے، اور ہمارا مقصد قرآن کریم کے اختصار کے باوجود پورا ہو رہا ہے کہ وہ ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فرمان کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال، انہوں نے فرمایا کہ کون ہے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ بلقیس اور اس کے سارے جو عمائدین تھے، جو ان کے حکومت کے اراکین تھے، ان کو مدعو کیا ہوا تھا کہ آپ آئیں تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ اب ان سب نے آنا تھا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اپنی نبوت کی سچائی دکھانے کے لیے آپ نے یہ چاہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو کہ مشہور زمانہ تخت تھا اور اس کا ٹنوں جو ہے نا کئی ٹن اس کا وزن تھا، اور دھات کا بنا ہوا وہ سونے چاندی وغیرہ کا بنا ہوا وہ تخت تھا، اور کافی بڑا تخت تھا، چھوٹا نہیں تھا، اس کے پتہ نہیں کتنے پائے بیان کیے جاتے ہیں، کتنا اس کا وزن، یعنی اس کی بڑی تفصیلات ہے۔ اور پھر اس کو مکفل تالے لگے ہوئے 7 محلات، یعنی ایک پہلے کمرہ پھر اس کے اوپر کمرہ، تو بڑی اندر تہہ خانوں کے اندر چھپا کر ملکہ بلقیس نے رکھا ہوا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے بارے میں پوچھا اپنے دربار کے اندر، ان کے آنے سے پہلے وہ آ رہے تھے، رستے میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو وہ تخت یہاں لے کر آ سکتا ہے؟ تو آپ کے دربار میں قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے اللہ کے نبی آپ نے یہ جو مطالبہ فرمایا میں اس کو کر سکتا ہوں، اور قبل اس کے کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہو، آپ اپنے مقام سے اٹھیں، میں اس سے پہلے اس کو لے آؤں گا۔ تو وانا علیہ لقوی امین، اور میں اس کی قدرت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور اس سے بھی جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ پھر کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب الکتاب کا علم تھا، الکتاب کا علم۔ اب یہ الکتاب کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ جو ہے نا وہ بات ہے، لیکن اس کے پاس الکتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں۔ اب پلک جھپکنا اس وقت چونکہ گھڑیاں شاید نہیں تھیں اس طرح، تو وقت کا کوئی اور کم ترین پیمانہ نہیں تھا، ورنہ اس سے بھی اتنا بھی ٹائم، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے جتنا ٹائم وقت، اس سے پہلے، یعنی جو معلوم کوئی ایک دورانیہ ہے وقت کا کم ترین منیمم جو دورانیہ ہے، اس نے کہا وہ بھی نہیں لگنا، ابھی وہ وہاں ہے، اسی لمحے یہاں ہوگا، اتنا یعنی میں یہ اللہ نے مجھے قدرت دی ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ میں کر سکتا ہوں، اور اس نے کر کے دکھایا، یہ قرآن ہے، اس نے کر کے دکھایا، اور وہ تخت جو ہزاروں من وزنی وہ تخت ہے، دھات پر مبنی، اور اس کا اتنا بڑا سائز ہے، اور وہ اتنے مقفل دروازوں میں قفل برقرار ہے، بند ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دروازے کھلے گئے جنات نے اٹھایا پھر اٹھا کے، نہیں، وہ ٹیلی پورٹ ہو گیا، وہاں پڑے یہاں آ گیا۔ اب یہ سراسر کرامت ہے، یہی تو کرامت ہے،
اس کے علاوہ کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن میں، اور اللہ کے نبی نہیں تھے وہ. مفسرین نے بیان کیا کہ اندہ علم من الکتاب، وہ ایک امتی تھے، اور ان کا نام بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آصف بن برقیہ ان کا نام تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کزن تھے، رشتہ دار تھے، خالہ زاد تھے، آپ کے امتی تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام، آپ بھی نبی نہیں ہیں، اللہ کی مقرب بندی ہیں، ایک خاتون ہیں. اور ان کے بارے میں ہے کہ سیدنا زکریا جن کی وہ کفالت میں تھیں، سیدنا زکریا جب ان کے پاس جو اللہ کے نبی ہیں وہ جاتے تھے تو حیران ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، قرآن کہتے ہیں جب بھی سیدنا زکریا ان کے پاس آتے تھے اس جگہ جہاں وہ قیام پذیر تھیں بیت المقدس میں، محراب کے اندر وہ جگہ تھی، وہ حجرہ تھا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی سیدنا زکریا وہاں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں وہ پھل پاتے، رزق، کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ ایسی چیزیں کہ اس علاقے میں اور اس موسم میں وہ پائی نہیں جاتی تھیں. اور دروازہ سیدنا زکریا جب جاتے تھے نا تو دروازہ باہر سے لاک کر جاتے تھے. جب وہ آتے تو بند دروازوں سے اور یہ بے موسمی چیزیں، تو وہ حیران ہوتے، تو پوچھتے کہ انا لکی ھذا یا مریم، انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. تو سیدہ مریم ہو گئیں. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا معروف ہے. تو یہ وہ بھی نبی نہیں تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، نوجوان تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں کے اوپر ایسی چیزوں کا ظہور فرماتا رہتا ہے جو خرق عادت ہوتی ہیں، اور انہیں کرامت کہتے ہیں. اور ان چیزوں کے اندر یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس پہ مزید اگر تفصیل سے بات ہو سکی تو اس کو بھی دیکھیں گے، کہ یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، باشرہ ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں. وگرنہ خرق عادت امور کوئی بڑا تیر مارنا نہیں ہے. یہ جادو، جنات، شیاطین، یہ سب بھی یہ کچھ کرتے ہیں. ان کی قدرت کے اندر وہ چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے لیے خرق عادت ہے، ہمارے لیے خلاف معمول ہے، ان کے لیے معمول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کسی کا معمول ہو اور دوسرے کے لیے وہ خلاف معمول، مطلب ایک چھوٹا بچہ نا، اس کے لیے میزائل ٹیکنالوجی خلاف عقل ہے، وہ سمجھ پائے، خرق عادت ہے. چھوٹا بچہ ہے نا گود میں، اگر وہ کلام کرے تو خلاف عقل ہے نا، بڑا کلام کرے تو خلاف عقل نہیں ہے. لیکن جب سیدنا عیسیٰ نے گود میں کلام کیا تو وہ معجزہ بن گیا. اب وہ جب بڑے ہو کر کلام کر رہے ہیں تو وہ معجزہ نہیں ہے. تو ایک ہی چیز کسی کے لیے کرامت یا معجزہ ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اب میرے سامنے کوئی یہ جو تکیہ ہے یا یہ جو مائک یا کیمرہ ہے، یہ بغیر کسی کے آپ اشارہ کریں اٹھ کے آ جائے تو یہ کرامت ہو. لیکن اگر یہ کوئی جن کرے تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اٹھ کر کہے کہ میں یہ کر کے دکھاتا ہوں اور ہم اس کو جو ہے نا سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کا ولی ہونا ایک اور چیز ہے، اور یہ خرق عادت چیزیں یہ بالکل الگ چیزیں ہیں. تو اللہ کے ولیوں سے اگر اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ کہ جس سے کرامت ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. توقیر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اور یہاں سے مجھے یہ بھی ایک ہنٹ ملا ہے کہ شیطانی کرامت بھی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ڈفرنس بتائیے گا کہ شیطانی کرامت کیا ہے اور رحمانی کرامت کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سب سے پہلے تو چونکہ آج میں اسپیشل اسی کام کے لیے جو ہے نا وہ کراچی سے یہاں آیا بھی ہوں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے جو ہے نا وہ بیٹھ کر یہ ڈسکشن کرتے ہوئے. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ شاہ صاحب نے تفصیلاً جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک تو کرامت کے حوالے سے رہنمائی بھی کر دی، اور اس کی ایگزامپلز جو ہے نا وہ مختلف جگہوں سے اٹھا کر ہمیں بتا دیں. اور یہ اولیاء اللہ کے واقعات انہوں نے بتایا، جیسے کہ آصف بن برقیہ ہو گئے، یا سیدہ مریم ہو گئیں، یہ یا اصحاب کہف ہو گئے. یہ نبی تو نہیں تھے نا، یہ غیر نبی تھے، یعنی اس وقت کے یہ جو اپنے اولیاء تھے. تو سب سے پہلے تو تسلیم کرنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب قرآن نے اتنی وضاحت سے ہمیں جو ہے نا وہ بتا دیا تو میرے خیال سے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. دوسری بات یہ بھی شاہ صاحب نے اس کو کلیئر تو کر ہی دیا ہے کہ شیطانی جو ہے نا وہ خلاف معمول کام اگر کوئی شیطان کرے اور دوسری طرف کوئی جو ہے نا وہ اگر انسان کرے تو کیسے ہم ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ہم کیسے کریں گے کہ یہ کرامت ہے اور اس سے صادر ہوئی ہے تو کرامت نہیں ہے. تو بیسک اس کا فرق یہی ہے کہ جو تعریف کے اندر بھی واضح ہو گیا کہ کرامت وہ خلاف عادت کام ہوتا ہے جو کسی اللہ کے صالح بندے کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو.
یعنی جو شریعت کا پابند ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو, اس کے اعمال جو ہے نا وہ عمل صالح ہوں. تو اب اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کوئی خلاف عادت خلاف معمول کام جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کرامت کہیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا ایک تو جو ہے نا وہ صالحین میں سے نہیں ہے, یا جو ہے نا وہ مسلمان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا وہ جادوگر ہے, یا اس طرح, پہلی بات ہے وہ اسی تعریف سے جو ہے نا وہ خارج ہو گیا. اگر ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں تو ہماری کتب کے اندر اس کے لیے بھی باقاعدہ اسپیسیفک ورڈ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج یعنی کہ درجہ بدرجہ عذاب کے قریب کرنا. یعنی جب ان لوگوں سے کوئی اس طرح کا خلاف عادت خلاف معمول کام سرزد ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں اور ان کے عقیدے میں یہ چیز اور پختہ ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم تو حق پر ہیں, تو اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ پر یہ چیز صادر ہو رہی ہے, وگرنہ تو جو ہے نا یہ کام یہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے جب کسی صالح بندے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے, عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ سے جب ایسا کوئی فعل جو ہے نا وہ صادر ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ کرامت کہتے ہیں. اچھا, اس میں توقیر بھائی ایک اور بڑی ضروری بات ہے, اس کی جانب نشاندہی کرتے چلیں کہ یہ جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بات ابھی آگے بڑھے گی سبھی بھائی کے ساتھ, تو بڑا دلچسپ موضوع ہے. یہ ہمارے مخاطب اور ہمارے سامعین اس موضوع کے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ کسی خدا کو پر یقین نہیں رکھتا نا. تو جب وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تو وہ کسی ڈیوائن پاور, وہ کسی ایسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے جس کی قدرت میں یہ چیزیں ہوں, جو عقل کے خلاف ہیں, جو خلاف عقل خلاف عادت چیزیں ہیں نا. تو ایسا عقیدہ یا ایسا بلیف رکھنے والے ہمارے مخاطب نہیں ہیں. ہم ان سے مخاطب ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پر یا کسی بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں, تو اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کی مذہبی کتابوں کے اندر ضرور ایسے لوگ موجود ہیں جن کو خدا نے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں, یہ قدرت عطا فرمائی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یقین ہی نہیں رکھتا اور وہ اس طرح کے اعتراض کرتا ہے کہ دکانیں بند ہو گئی ہیں اولیاء کی, اور اولیاء پر تنقید کرتا ہے, یا اسلام کی کسی بھی عمل کے اوپر, ایک معمول کے اوپر تنقید کرتا ہے, اسلام والوں پر تنقید کرتا ہے, تو ہم اس تنقید کا جواب نہیں دیں گے, کیونکہ یہ منہج, یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ اصول یہ ہے کہ وہ شخص جس کو خدا کے وجود پر اعتبار نہیں ہے نا, خدا کے وجود کو جو نہیں مانتا, اس شخص کو خدا کے فیصلوں پر, اس کے بندوں پر, اس کی قدرتوں پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں بنتا. اس سے پہلے تو بات ہوگی خدا کے وجود کے اوپر, خدا کے کانسیپٹ کے اوپر, اس تصور کے اوپر اس سے بات ہوگی, تو اس کے بعد باقی باتیں ساری ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ابھی انشاءاللہ بات کو جو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس بات کے سامعین وہ لوگ ہیں خاص طور پر جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں, جو دین اسلام کے فالوور ہیں, پیروکار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن کے لیے معنی رکھتی ہے, قرآن جن کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے, اسی وجہ سے ہم قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے بات ہے. اور دوسری چیز جس کی نشاندہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے نا, ابھی ہم اس کی انشاءاللہ لاجیکل آنسرز اور اس کی ڈسکشن کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اس رویے کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا ایک ہمارے نوجوان کے اندر ایک ایگریسو, ایک جارحانہ جو ایک طرز عمل ہے, اپروچ ہے, کہ جب وہ کی چیز ایسی دیکھیں جو انہیں سمجھ نہیں آتی یا ان کے مطابق وہ درست نہیں ہے, تو اتنے جارحانہ انداز میں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کو سمجھے کہ اس کی تحقیر کر دیتے ہیں. اور وہ جو ہے نا اتنا تھوڑا سا بھی چانس باقی نہیں رکھتے کہ اگر وہ صحیح ہوتا, تو اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اس کی گستاخی کر دی, آپ نے تو اس کو بالکل ہی آپ نے اپنے لیے کوئی رعایت باقی نہیں رکھی. تو اپنے لیے اتنی رعایت باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو جب بندہ کسی دینی معاملے میں کسی معاملے پر تنقید کرے, جب دین کے اندر رہتے ہوئے کسی عمل کے اوپر تنقید کرے, کسی چیز کو برا کہے, کسی عمل کو برا کہے, کسی شخصیت کو برا کہے, تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں. ہم لوگ احتیاط کریں کہ ہم کبھی بھی جارحانہ رویہ, بے ادبی اور گستاخانہ رویہ ہم اختیار نہ کریں, کیونکہ دلائل بہت ہیں اور ہر عمل کرنے والے, ہر عقیدہ رکھنے والے دین کے اندر, ہر طرز عمل اختیار کرنے والے کے پاس اپنی دلائل موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر یہ جو گروہ ہے اولیاء اور صالحین کا جو گروہ ہے, ان کے بارے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے دو ہی لوگ ہیں جن سے اعلان جنگ کیا قرآن. ایک قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کو اس سے اعلان جنگ ہے.
اور دوسرا اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اب اللہ سے جنگ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی تباہی ہے۔ تو اگر اتنا بڑا رسک ہے، اللہ سے جنگ بہت بڑا رسک ہے نا، تو یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ؟ نہیں کوئی بات سمجھ آ رہی، اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاحی انداز تنقید کا وہ اور ہوتا ہے، یہ رویہ بالکل نامناسب ہوتا ہے، جارحانہ اور بے ادبی اور گستاخانہ۔ اس رویے کی نا ہمیں، ان رویوں کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جو ہے نا اہل خانہ کو اس بات پہ ان کی تربیت کرنی ہوگی کہ چاہے کوئی بھی ہے اس کا ادب ملحوظ رکھیں ہم۔ اچھا، اس کی جو گستاخی ہے اس کی طرف تو ہم اس ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جو آج کے دور میں کسی بھی ولی کا جو سب سے بڑی مطلب جو اس کا پاور ہے، مطلب کوئی بھی اس کی کرامت آج کے ٹائم پہ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب اس کو اگر آپ ڈیفائن کر دیں تو ایک تو پہچان ولی کی، کہ ولی کی پہچان کیا ہونی چاہیے آج کے دور میں اس ٹائم پہ، اور اس کی آج کے دور کے حساب سے سب سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اولیاء و صالحین کی آج کے دور کی جو سب سے بڑی پاور ہے، آج کے دور کی نہیں ہر دور کی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، پیارا، محبوب، مقرب۔ گزشتہ ہماری جو پوڈ کاسٹ تھی اس کے اندر بھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ وہ روحانیت سے متعلق تھی۔ تو ولی کہتے ہیں مقرب، قریبی کو، جو میرا بڑا قریبی ہو، میرا بڑا محبوب ہو، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے ان محبوبوں کو اپنے اولیاء کے نام، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ نے مقربون بھی فرمایا۔ تو یہ جو اللہ کے قریبی ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گندے کو، کسی نافرمان کو، کسی ناپاک شخص کو اپنا قریبی نہیں بناتا۔ جو جتنا پاک ہے اور جو جتنا اعلیٰ و عرفہ ہے نا، وہ اتنے ہی عمدہ اور اچھے لوگوں کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے مقرب جن لوگوں کو بنایا ہے، یا جن لوگوں کو وہ قبول کرتا ہے قرب کے لیے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کسی قسم کی گندگی اور غلاظت نہیں ہوتی۔ اور یہ گندگی اور غلاظت سے مراد صرف ظاہری آلائشیں اور گندگی مراد نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق کی تمام برائیاں شامل ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، نفرت، حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، حقارت، تحقیر لوگوں کی، دل توڑنا، بد زبانی، بد کلامی، گستاخی، بے ادبی، یہ جتنی گندگیاں ہیں یہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایسی بدبودار گندگیاں ہیں کہ اللہ کے حبیب اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اپنا قرب عطا نہیں کرتا، اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ کسی شخص سے بدبو آ رہی ہو، آپ اس کو اپنا قرب پسند کریں گے؟ وہ میرے پاس آ جائے، نہیں پسند کریں گے نا۔ پاک، صاف اور اچھے کپڑے، اچھے خوشبودار بندے کو انسان پسند کرتا ہے، یہ میرا ساتھی بنے، یہ میرے قریب رہے۔ اللہ بھی ان ناپاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ان کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی ایک ناپاکی اور ایک گندگی ہوتی ہے کفر کی، اور اس کے بعد فسق کی، بدعقیدگی کی۔ تو نہ تو وہ کافر ہوتے ہیں، نہ وہ فاسق ہوتے ہیں، بدعقیدہ نہیں ہوتے، باادب ہوتے ہیں اور خوش عقیدہ، درست عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو ہے نا عاصی ہوتے ہیں، معاصی سے پاک ہوتے ہیں، یعنی ارادتاً جان بوجھ کر گناہ کرنے والے نہیں ہوتے، گناہ گار بھی نہیں ہوتے، اگر ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں، اور فاسق بھی نہیں ہوتے، بدعقیدہ نہیں ہوتے یعنی، اور کافر بھی نہیں ہوتے، مسلمان ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ ان شرائط پر پوری اترتا ہے، یعنی اللہ کے فرامین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ کا ولی ہونے کا مستحق ہے، اور پھر اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے میں اللہ کے اولیاء میں سے ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس زوم اور خوش گمانی میں رہتے ہیں نمازیں پڑھنے کے بعد کہ شاید ہم اللہ کے ولی ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ آپ نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اس سے ہو سکتا ہے کہ کرامات کا صدور ہو، ممکن ہے اس سے کرامات ظاہر ہو جائیں، یہ عین ممکن ہے، یہ کوئی ناجائز یا غلط بات نہیں ہے، قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ قرآن میں اور بھی اولیاء کے قصے موجود ہیں جن سے کرامات نہیں ہوئی تھیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ہوئی تھیں۔ تو ولی سے کرامت کا ہونا، ولی سے کرامت صادر ہوتی ہے، لیکن ہر وہ جس سے خلاف عقل کام صادر ہو لازمی نہیں کہ وہ ولی ہو، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ کیونکہ جیسے مثال طور پر دجال ہوگا، دجال جب آئے گا
تو کیسے کیسے کام کر کے دکھائے گا. وہ مردوں کو زندہ کرے گا, آپ کے مردہ والدین سے آپ کی بات کروائے گا, ٹھیک ہے. اور کسی آدمی جس کو والدین بڑے پیارے ہوں اور وہ فوت ہوئے ہوں اور اس کے والدین اسے مل جائیں, ان سے بات کرے ان کے ماضی کی, بچپن کی, تو یہ باتیں وہ کر کے دکھائے گا. وہ خشک سالی کو خوشحالی میں بدل دے گا, خوشحالی کو وہ آگ بنا دے گا. تو وہ تو بڑے بڑے کام کر کے دکھائے گا. تو وہ لوگ جن کی یہ رویہ ہے, جن کا یہ مزاج ہے کہ وہ کرامات دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کرامت ہی سے متاثر ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ تو پھر یہ پکے دجال کے پیروکار بنیں گے, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کرامات معیار ہیں ہی نہیں. ہم کرامت کا لفظ نہیں کہتے, خلاف جو عادت واقعات ہیں یہ اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل اور اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی ہے ہی نہیں. یہ تو جادوگر بھی کرتے ہیں, بے شمار لوگ اس طرح کے کام آپ کو کر کے دکھائیں گے اور جو آپ کے لیے خلاف عادت ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ابھی یہ پہلے آپ کو مثال دی نا کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے خلاف عادت ہو سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے خلاف عادت نہیں ہے, تو آپ اس میں اس کو خلاف مثال, تو اس طرح بے شمار مثالیں لے سکتے ہیں. ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں جو بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں, اپنے جسم کی بڑی اچھی تربیت کر لیتے ہیں, وہ بڑے اچھے تیراک بن جاتے ہیں, اور ایسے ایسے کہ کئی گھنٹے کئی منٹس مطلب وہ پانی کے نیچے گزار سکتے ہیں. اب ہمارے لیے وہ خلاف عادت ہے, ٹھیک ہے. تو خلاف عادت چیزیں ہونا یہ کوئی ولی ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا پھونک مار کے دکھا دے تو آپ کہیں جی سبحان اللہ, یہ جو ہے نا پھونک مار کے اس نے بندہ ٹھیک کر دیا. بھئی یہ کام تو اسپتالوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ اسٹریچر پر لے جاتے ہیں ایمرجنسی میں اور ایک آدھ دن کے بعد وہی بندہ اپنے پاؤں پہ چل کے باہر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو جس کی وجہ سے بندہ کسی کو اللہ کا مقرب سمجھنے لگے. اللہ کا مقرب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے, آپ کے فرامین کی پابندی کر رہا ہوتا ہے, شریعت کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے قرب والے افعال کر رہا ہوتا ہے. بے شک. اچھا توقیر بھائی, کرامت میں سائنس کا کتنا عمل دخل ہے کہ اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھا جائے, کیونکہ آج کل جو جس طرح شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ آپ کا مذہب ہونا ضروری ہے. اگر آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو کسی آپ مذاہب سے بیک گراؤنڈ تو ہوگا آپ کا, کسی ایک مذہب سے, تو لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں جو سائنس کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں اور وہ بیسیکلی کرامت کے پیچھے بھی سائنٹیفکلی اس کے پروون ریکارڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ لاجک دیکھنا چاہتے ہیں. تو کرامت اور سائنس یہ اس کا کتنا آپس میں عمل دخل ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو تو ڈیوائن مذاہب ہیں, جیسے کہ پہلے بھی ہم اس بات پر بات کر چکے, اور جو قرآن و حدیث کے فالوورز ہیں ان کے لیے تو جو دلائل دے دیے گئے آئی تھنک یہ سارے ہی کافی ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ معاشرے میں ہم اپنے نوجوانوں میں ایک ایگریسو جو ہے نا وہ رویہ جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو اگر ہم جو ہے نا کرامت کو تھوڑا سا کھول کر اس کو اگر سمجھ لیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ سمجھ نہ آ سکے بندے کو, یا جو ہے نا وہ بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اگر ہم جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لیں کہ کرامت بیسیکلی ہوتی کیسے ہے, اور یہ بھی قرآن و حدیث میں جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے ہمیں مزید جو ہے نا وہ اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. تو بغیر قبول کیے ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ رہ نہیں جاتا. وہ آپ دیکھیں کہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی, اور مشہور و معروف, سب اس کو جانتے بھی ہیں کہ, اور حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندے پر سب سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اپنے بندے پر کیا کیے ہیں, لازم کیے ہیں. اور پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, کہ پھر فرائض ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو جب اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ اس کو کچھ انعام عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کچھ پاورز دیتا ہے. وہ پاورز کیا اللہ نے آگے خود بتا دی, فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وکنت بصرہ الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وکنت یدہ الذی یبطش بہا, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کیا کرتا ہے, پکڑتا ہے. وکنت رجلہ الذی یمشی بہا, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے, بہقی کی روایت ہے, اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُ فُؤَادَهُ الَّتِي يَفْقَهُ بِهَا, اور فرمایا کہ میں اس کا وہ فؤاد بن جاتا ہوں جس سے وہ سمجھ حاصل کرتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ کتنی کلیئر جو ہے نا وہ کلیئر کرتی ہے یہ حدیث ہمیں کہ جو خلاف عادت کام ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب میں آ گیا اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ گیا، اس سے پہلے وہ مسلمان ہے لیکن اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں، یہ پاورز اس کے پاس اس وقت آئیں گی جب وہ اس سٹیج پر پہنچے گا کہ حتیٰ احبہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اب آپ دیکھیں ایک ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے۔ بیسیکلی ہاتھ یہی ہوتا ہے لیکن اس میں پاور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اضافی عطا فرما دیتا ہے جو عام صرف کلمہ گو یا عام انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو بھائی اگر آپ کو میرے ہاتھ کی اپنے ہاتھ کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ اللہ کی قدرت کو تو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر قدرت دے دی، ایک ولی نے اگر یہاں بیٹھ کر اللہ کی اس دی ہوئی قدرت سے کسی دوسری کنٹری میں کوئی کام کر دیا تو جب تک میں اور آپ اپنے حساب سے سوچے گا تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ حدیث مبارکہ جب ہمیں واضح کر رہی ہے تو پھر ماننے میں حرج کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہم اللہ کی قدرت کو نہیں مان رہے۔ یہاں کی جو آنکھ ہے یہ جو ہے نا وہ کسی دور دراز جگہ کو دیکھ لے، ویسے تو ہماری جو آنکھ ہے وہ یہ اس پردے کے پیچھے تک نہیں جا سکتی، اس دیوار سے پیچھے نہیں جا رہی، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ جو آنکھ جب میرا بندہ میرا محبوب بنتا ہے میں اس کو آنکھ ایسی جو ہے نا پاور عطا کرتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اس کے اوپر جو دلیل بھی ہمارے پاس اور بھی موجود ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ سیدنا عمر نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، اور اس کو سب مانتے ہیں، یہ اس میں کوئی جو ہے نا کسی کا اختلاف بھی نہیں۔ سیدنا عمر اب مدینہ منورہ میں جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہیں، دوران خطبہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ کوئی کہے نہیں یہ دیکھیں وہ تو سیدنا عمر تھے، بھائی ہم ہی کہتے ہیں وہ سیدنا عمر تھے، نبی نہیں تھے، صحابی تھے، ولی تھے، ایسا ہی ہے نا، نبی تو نہیں تھے۔ نبی سے اگر اس چیز کا دور ہو وہ تو معجزہ ہے، وہ تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ اب سیدنا عمر کھڑے 300 میل کا فاصلہ ہے، نہاوند کے مقام پر سیدنا ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، سیدنا عمر ممبر سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، 3 مرتبہ انہوں نے کہا۔ تو اب اس وقت بھی کچھ لوگ بیچ میں ایسے موجود تھے، وہ موقع ڈھونڈتے تھے، انہوں نے کہا آج تو ایک ایسی عجیب سی بات انہوں نے کر دی ہے، اب تو ہمیں موقع مل گیا جو ہے نا وہ بات کرنے کا۔ تو اب وہ اس انتظار میں رہے کہ جب کب جو ہے نا سیدنا ساریہ اور ان کا لشکر مڑے تو ہم جو ہے نا جا کر ان سے کلیئر کریں کہ ایسا ہوا بھی نہیں، ہوا کہ نہیں۔ اب جب وہ لشکر واپس آیا سیدنا ساریہ کے پاس، یہ لوگ تھوڑے آگے جا کر ملے ان سے، ان کا حضور وہ جمعے والے دن سیدنا عمر نے کوئی آپ کو آواز دی تھی، تو آپ کو کہیں آواز آئی تھی؟ تو سیدنا ساریہ کہتے ہیں اگر سیدنا عمر اس وقت دستگیری نہ کرتے، اگر سیدنا عمر اس وقت آواز نہ دیتے تو اس وقت ساریہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا، کیونکہ وہ آگے کی پوزیشن سے لڑ رہے تھے جبکہ دشمن جو ہے نا وہ پہاڑ کی دوسری جانب سے کیا کر رہا تھا، حملہ آور ہو رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں سیدنا عمر کی زبان اور ادھر سے سیدنا ساریہ کا کان، ٹھیک ہے، اگر آپ کو سیدنا عمر تو چونکہ جلیل القدر صحابہ میں سے آتے ہیں، سیدنا ساریہ بھی صحابی ہیں، لیکن اب سیدنا ساریہ نے سنا بھی تو صحیح نا بھائی، وہ کیا پاور تھی؟ تو یہ وہ پاور تھی جو اللہ نے سیدنا عمر کی زبان میں عطا فرمائی تھی کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ آنکھیں اور سیدنا عمر دیکھ بھی تو رہے اور سیدنا عمر دیکھ بھی رہے، دیکھ بھی خطبے کے ساتھ ساتھ، خطبے کے ساتھ ساتھ، اور سیدنا ساریہ نے اس کو سنا اور وہم بھی گمان نہیں کیا کہ پتہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ کوئی وہم ہے یا کچھ ہے، بلکہ اس پر عمل کیا اور واقعی لشکر جو ہے نا حملہ آور ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو روکا۔ تو دیکھیں یہ کتنا واضح حدیث مبارکہ نے ہمیں دے دیا اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں ان ریئل، اگر ریئلٹی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میرے خیال سے اس کے بعد ہمیں کرامت کے حوالے سے کوئی ایسا جو ہے نا مسئلہ رہ نہیں جاتا۔ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی قدرت سے اس کو جو ہے نا اس بندے کو حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور چونکہ اس نے محنت کی، وہ اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جب اللہ کا قرب حاصل کیا تو اس کو یہ مل گئی، تو اس میں ہمیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات اس میں آپ دیکھیں نا، ایک بات جو ہوتی ہے نا، جو بندہ بخیل ہوتا ہے نا، بخیل بندے کی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کو اتنی جو ہے نا وہ اضافی انعامات مل جائیں گے، یا اس کے پاس جو ہے نا اتنی پاور یا اتنی طاقت اس کو کیا مل جائے گی، کیونکہ اس کا اپنا برتن چھوٹا ہے، اپنے ظرف کا برتن چھوٹا ہے، تو اس کو سمجھ ہی یہ کبھی نہیں آ سکتا کہ یہ کیسے ہے۔ تو اس لیے ہم تو آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اب مثلا وہ نوجوان جو ریئل میں سمجھنا چاہتے ہیں،
ہماری پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم یہاں موجود ہوتے ہیں. آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کو کوئی قصہ کہانی تو سنا نہیں رہے, قرآن و حدیث سے جو ہے نا سمجھا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم مادیت کے اندر اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمارا جو روح والا چیپٹر ہے نا وہ کسی کونے میں ہی لگ گیا ہے. روح کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے, کوئی بھی اس طرح کی, تو اس کو بالکل ایک جو ہے نا خواب جو ہے نا وہ تصور کر دیا جاتا ہے, دوسرا تیسرا. تو اس میں بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی خودی کو پہچاننا ہے. یہ چیزیں آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں علامہ نے ہمیں بڑی واضح طور پر جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کر دی. اگر کوئی سمجھ نہ جائے, کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. تو جب ہم گمان کے مغلوب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی. دل بھی بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ نوافل کے ذریعے فرائض ادا کرتے ہیں, نوافل کے ذریعے اللہ کے کسی ولی کی صحبت میں کسی استاد کے ساتھ, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ استاد کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. کسی استاد کی مجلس میں بیٹھیں تو پھر یہ جو چیزیں آپ کو بہت بڑی لگتی ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کچھ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا نا. جب آپ کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بالکل نارملی جو ہے نا وہ لگتی ہیں. یہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ آپ کو تیر نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا وہ بڑا. اور معاملہ الٹ ہو, اگر آپ غلط استاد کے پاس بیٹھے تو کام. پھر یہاں سے بھی آگے انہوں نے کہا کہ مثلا بیسیکلی کیا نا کیا چاہنا کہ اپنی خودی کو سمجھیں, خودی کو سمجھیں. فرمایا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. تو علامہ کہتے ہیں تمہاری جو منزل ہے وہ آسمان سے اس طرف ہو. یہ خلاف عادت ہے, یہ خلاف عادت ہے. اور اقبال کہہ رہے ہیں اصل میں ہے ہی ہے کہ تمہاری منزل اس طرف ہے, تم نے اس طرف کیا کرنا ہے, جانا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس حدیث مبارکہ کی اس وضاحت کے بعد اور ان چیزوں کے بعد ہمیں کرامت کی اگر ہم لاجیکلی یا مطلب اس کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہ آ سکے. جبکہ اس کو اتنا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, چونکہ ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن سے جو دلائل جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں. یہاں سے ایک چیز جو نیو جنریشن کے بارے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے, لا آف اٹریکشن پہ بلیو کرتے ہیں, حالانکہ وہ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, کالا جادو پہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہر وہ خرافات جو بھی ہیں جس کے اوپر جو نظر نہ بھی آئے اس کے اوپر کرتے ہیں. لیکن جو سب سے مشکل کام ہوا وہ یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو وہ ماننے پہ راضی نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ سارا پرابلم ہے. تو اس میں آخری پہلا بھی کویسچن وہی, آخری کویسچن بھی وہی, آپ کے آخری ورڈز لینا چاہوں گا کہ کیمرے پہ کیوں نہیں آ رہی کرامت. اچھا چلیں, اس پہ نا ایسا ہے کہ چونکہ یہی ہماری آج کی اس سمجھیں کہ وجہ بنا اس ہماری نشست کا, تو اس پہ توقیر بھائی سے بھی رائے لیں گے. میں اس میں کچھ جو ہے نا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں کرامت کا نا ایک مقصد ہوتا ہے. کرامت کسی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے, اور وہ وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا جاتا ہے اور دین کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھ کے اوپر ایسی چیزیں ظاہر فرماتا ہے جن کی عقلی توجیہ ممکن نہیں ہوتی. اسی لیے انبیاء کے لیے جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز, معجز. قرآن کو بھی کلام میں معجز کہتے ہیں. معجز یعنی عاجز کر دینے والی چیز, اس کی توجیہ ممکن نہیں ہے, اس کی کوئی لاجک کوئی ریزن کوئی دے نہیں سکتا. عالم اسباب کے اندر ممکن نہیں ہے ایسا ہونا, اس وقت اس سینیریو میں, اس دور میں, اس ماحول میں ممکن نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں, یعنی دیکھنے والے عاجز آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی یہ اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے, انسان تو نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ کا نبی ہے اس وجہ سے اس کے ہاتھ پہ صادر ہو رہی ہے. تو معجزے کا جو مزاج ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر دور میں اس دور کے مطابق معجزہ عطا ہوتا تھا. ایک دو مثالیں آپ قرآن کریم سے لے لیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور مبارک ہے یہ یونانی حکمت کے عروج کا دور تھا. یونانی حکمت آج بھی ہم یونانی دواخانہ وغیرہ یونان کا, تو اس وقت تقریباً تمام امراض کا علاج ان کے ہاں موجود تھا سوائے کوڑ کے, برس وغیرہ. اور کوڑ یہ جلد کی ایک بیماری تھی جو کہ بڑی شدید قسم کی بیماری تھی, چھوت کی بیماری. اور دوسرا ایک مرض تھا مادرزاد اندھا, جو پیدائشی اندھا ہو اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. اور تیسرا ایک موت کا علاج نہیں تھا ان کے پاس. تو اپنی تمام تر عروج کے باوجود ان امراض کا علاج اس طب کے پاس نہیں تھا, یونانی طب کے پاس, یونانی حکمت کے پاس. اللہ نے اپنے نبی کو یہی چیزیں عطا کی تو اس زمانے کے لیے یہ چیزیں
معجزہ بن گئی. آج اگر کوئی شخص کوڑ کا علاج کرتا ہے تو وہ معجزہ نہیں ہوگا, کیونکہ آج میڈیکل سائنس نے اس کا علاج یقیناً موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آنکھوں کو آئی ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے تو بھی وہ معجزہ نہیں ہوگا. لیکن سیدنا عیسیٰ کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے جب وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے اذن سے فرماتے تھے تو وہ معجزہ قرار پاتا تھا. ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہر دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جادوگری کے عروج کا زمانہ تھا, فرعون اور جادوگر اور مصری جادو مشہور ہے بڑا. اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزے دیے کہ جادوگروں کی جادوگری درے کی دری رہ گئی. ایسا ہی ہوا نا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ایک عصا تھا جس نے سارے جادوگروں کے وہ سانپوں کو کھا لیا, اور آپ کے ہاتھ مبارک ید بیضا آپ کا مشہور ہے, چمکتا تھا. تو جادو کی طرح, جادو کے جواب میں ایسی چیزیں جو جادو سے ممکن نہ تھیں, جادوگر عاجز آ گئے, معجز اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو ہر زمانے میں سیدنا داؤد علیہ السلام جنگ و جدل کا زمانہ ہے. آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے لوہے کو موم کر دیا, آپ ہتھیار بناتے تھے, زیرے بناتے تھے, لوہے کو جیسے چاہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا. آپ کے ہاتھ میں جیسے نرم ایک ربڑ, یہ بالکل نرم سی چیز بن جاتی لوہا یا آپ کی, اور حسن کلام حسن. تو ہر دور میں اللہ نے اپنے نبی کو اس دور کے مطابق معجزہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور جو تھا وہ زبان و بیان کا دور تھا. عربوں کو اپنی زبان و بیان پر اتنا ناز تھا کہ باقی سارے عالم کو وہ عجم کہتے ہیں, اور عجم کا مطلب ہے گونگا. وہ کہتے ہیں بولنا آتا ہی ہمیں, باقی تو گونگے ہیں سارے, زبان ہماری ہی زبان ہے. عربوں کو اتنا ناز اور فخر تھا اپنی زبان پہ. اللہ نے ان عربوں کے درمیان جب قرآن نازل فرمایا تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایسا چیلنج دیا, فرمایا کہ اس کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ. اور اللہ نے فرمایا کہ تمام جمع ہو جاؤ, جتنے تم لوگ ہے ہو نا یہ سب جمع ہو جاؤ, اور اپنے ساتھ جنات کو بھی جمع کر لو جو تمہارے دوست اور مددگار ہیں, ان سب کو جمع کرو, اور ان سب کو جمع کر کے بیٹھ جاؤ, اور جتنا مرضی محنت کرو, سرمایہ لگاؤ, ایک آیت بنا کر دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرما رہا ہے اگر سچے, اتنے ہی سچے ہو نا, اپنے سارے مددگاروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے دکھاؤ ذرا قرآن بنا کر. لیکن نہیں, کتنا آسان تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی آپ کو جھٹلانے کے لیے, سرمایہ لگایا, جنگیں لڑیں, بندے کھوئے, پیسے خرچ کیے, ذلیل اور رسوا ہو گئے. تو ایک آیت بنا لیتے اور وہ جھوٹا ثابت کرتے. لیکن ایک آیت بنانا آسان نہیں تھا, یہ جنگیں لڑنا ان کے لیے آسان تھا, اور رسوا ہونا پڑا انہیں. ان زبان و بیان کے ماہرین کے درمیان اللہ نے قرآن کو معجزہ بنا کر بھیجا. آپ کی اور بھی دیگر بہت سے معجزات ہیں, بے شمار ہے, لیکن قرآن ایک عظیم ترین معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے. اس دور کے لیے قرآن معجزہ تھا, ویسے تو آج کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے, کو آج تک کوئی نہیں بنا سکتا, اور یہ قیامت تک کے لیے, کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت اپنی حقانیت اور صداقت میں قیامت تک سچی اور ثابت ہے, کھری ہے. تو قرآن ایک معجزہ ہے. تو میں نے جس طرح پہلے عرض کی نا کرامت کی ڈیفینیشن میں, کہ وہ چیز جو نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ چیز انہی وجوہات سے صادر اگر کسی اللہ کے بندے کے لیے ہو تو وہ کرامت قرار پاتی ہے. تو جب اللہ کے نبی تو آخری دنیا سے چلے گئے, قیامت تک اللہ کے کسی نبی نے آنا نہیں, اور ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک انسانوں کو ہے نا. تو جب اللہ کے کسی مقرب بندے کے سامنے کوئی ایسا مرحلہ درپیش ہوتا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے اور دین کی صداقت اور حقانیت کو واضح کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اجازت سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ, ولی تو ولی اللہ کے رسول اور اللہ کے نبیوں کے ہاتھ پر بھی اللہ کا اذن یاد رکھیں. قرآن کریم میں اللہ فرمایا ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. یہ جو بھی توقیر بھائی نے بات کی نا کہ اللہ کے طاقت سے ہوتا ہے, اس لیے جب کوئی شخص کسی کرامت کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ اگر مینشن نہ بھی کرے تو اس کے اندر آلریڈی ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی عطا سے ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی رسول بھی اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ فرما رہا ہے, کوئی آیت نشانی نہیں لے کے آ سکتا. تو ولی تو پھر رسولوں کے تابع ہوتے ہیں, ان کے امتی ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولی بھی اللہ کے اذن سے ہی, اللہ کی طاقت سے, اس کی اجازت سے, اس کی عطا سے کوئی ایسی چیز کر کے دکھاتے ہیں, یا ان کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے بنیادی طور پر, کہ جو اسلام کی اور دین کی حقانیت کو واضح کر دیتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے دیکھنے والا. تو یہ ہے بنیادی طور پر جو تمہید تھی. میں آپ کے سوال کی جانب آنا چاہ رہا ہوں, بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا کہ معجزہ ہوتا کیوں ہے, یا کرامت کس وجہ سے واقع ہوتی ہے. تو کرامت کا مقصد بنیادی طور پر تماشا لگانا یا کرتب دکھانا نہیں ہے. یہ کوئی مداری نہیں ہے جو تماشا لگاتا ہے, آڈینس جمع کرتا ہے, اور پھر کیمراز لگتے ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد کرامت. یہ کرامت یہ ایسے نہیں ہے. کرامت کا مقصد یہ ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اس حساب سے جو ہو رہی ہیں ان کو تو جو, اور ان کو تم مانتے نہیں ہو,
جن لوگوں کے ہو رہی ہیں یا جو کر رہے ہیں جی جی ہیں، تو اس حساب سے تمہارے نزدیک تو وہ ولی ہو جانے چاہیے. بالکل وہی نا. مطلب اگر کوئی شخص کیمرہ پہ آ کر دکھا دے یہ چیزیں جس طرح دجال دکھائے گا ان کو, تو کیا اس کو دکھانے والے کو ولی مان لیں گے؟ تو وہ تو ہم نے پہلے کلیئر کر لیا کہ جو دکھاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو. تو اس لیے اس بات کو ضد بنانا کہ ولیوں کی دکانیں ٹھپ ہو گئی ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے بندوں کو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے اور پھر وہ بندوں کے لیے دلیل بن جاتی ہے اللہ کے دین کی حقانیت کی. اور اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ کے اولیاء بھی, اب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم, آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص نے آپ سے بیٹے کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. آپ نے دعا فرمائی اور اس کو فرمایا کہ انشاءاللہ ہم نے دعا کی ہے, اللہ تمہیں اگلے سال بیٹا عطا فرمائے گا. اس کی پہلی 5 بیٹیاں تھیں, اگلے سال پھر بیٹی ہوئی. اس نے آ کے گلا کیا, حضور آپ نے فرمایا تھا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, میرے لیے آپ نے دعا کی تھی قبول نہیں. آپ نے فرمایا چلو میں دوبارہ دعا کروں. دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور فرمایا انشاءاللہ اللہ اگلی بار اللہ کرم فرمائے گا, بیٹا ہوگا. پھر بیٹی ہوئی, پھر 7ویں بھی بیٹی ہوئی. تو 7ویں بیٹی کے بعد وہ بڑا مایوس سا چہرہ لے کر آیا اور کہا حضور مطلب آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں, عبد القادر کی مرضی کے اوپر قادر کی مرضی غالب آ گئی. جو قادر چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے, میں تو اس کا عبد ہوں. تو اللہ کے بندوں پر بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو اللہ کی مرضی ہو تو اللہ اپنے بندوں کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے دلیل بنتی ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو دیکھیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب اگر اللہ نہیں چاہ رہا دکھانا تو میں کوئی اللہ سے زیادہ اللہ کے دین کا وفادار ہوں کہ میں ان پہ حق واضح کرنا چاہوں. اور معجزے اور کرامت کا مقصد ہی دین کی حقانیت واضح کرنا ہے. تو جب اللہ نہیں چاہ رہا تو بس ٹھیک ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے اس کرامت کے صدور کی. تو یہ کہنا کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے تو بھائی یہ بات تو پھر جو کتابوں کے اندر ہمارے پاس مستند لوگوں نے احوال لکھے ہیں, اس دور میں کیمرہ ہوتا تو اور اتفاقاً وہ کیمرہ مین کوئی وہاں موجود بھی ہوتا تو شاید وہ ریکارڈ کر بھی پاتا. لیکن چونکہ اس وقت کیمرہ تھا ہی نہیں, اس وقت یہ مستند لوگ تھے جو ڈاکومنٹڈ باتیں کرتے تھے. مطلب کبھی کسی نے یہ اعتراض تو نہیں کیا نا کہ جو احادیث ہیں یا یہ چیزیں یہ بھی دیکھی تو نہیں ہوئی, لیکن چونکہ مستند لوگوں سے ہم تک پہنچی ہیں تو جو کرامت یا جو بات ہمیں مستند ذرائع سے مستند ذریعوں سے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہوا ہوگا یقیناً. ظاہر ہے. اچھا اس کی ایک اور چیز آپ کو میں اس ضمن میں بتا دوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اسپیسیفک کسی واقعے کے حوالے سے یہ کوئی بات کی جاتی ہے, یار نہیں میں نہیں اس کو مانتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, مردے کو زندہ کر دیا یہ ٹھیک ہے. آپ کسی ولی کے حوالے سے یہ کہنے کا رسک لے لیں, یہ آپ کی اپنی سردردی ہے, یہ رسک آپ لیتے ہیں نہیں جی وہ فلاں ولی نہیں ہے یا فلاں یہ کیسے ہو سکتا ہے فلاں نے کیا ہو. اس سے کم از کم آپ گمراہ نہیں ہوئے, لیکن اس سے بڑا کام ہوگا. لیکن آپ نفس کرامت کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ متفقہ عقیدہ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ کرامت کا وجود قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے عملی طور پر, تو اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے, وہ ایک مسلمانوں کے جو بنیادی عقیدہ ہے ان کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کرامات حق ہیں, کرامات اولیاء موجود ہیں, ہوتی ہیں. اب آج کے دور میں اگر کسی کو نظر نہیں آتی یا کیمرہ ان کو ریکارڈ نہیں کر پاتا تو بھائی وہ اللہ کی مرضی, اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ چاہے تو کیمرہ پہ دکھا بھی دے اور اللہ نہ چاہے تو ٹھیک ہے. تو اس جملے کو کہنے والے کی نیت کیا ہے, آپ نے کیا سمجھا ویسے, یا تو کہ بھائی آپ نے کیا سمجھا, یہ جملہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے, کرامت کے وجود کا انکار کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اللہ کے ولیوں پر تنقید کرنا چاہ رہا ہے. یہ دونوں غلط باتیں ہیں, بالکل سراسر غلط ہیں. یا پھر یہ بات کرنے والے کی نیت جو ہے وہ یہ جو 2 نمبر اور یہ جو اس نام کو استعمال کر کے غلط لوگ موجود ہیں ان پر تنقید کرنا ہے, تو بھائی پھر ان پر تنقید کرنے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اصل کا بھی انکار کرتے ہیں, آپ اصل کا انکار کرتے ہیں نا. اگر ایک شخص جو ہے نا وہ ٹانگیں اس طرح کر کے نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ باندھ کے, تو آپ کیا کہیں گے, نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جتنی بھی شبد بازی ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر, اور نام جو ہے وہ تصوف کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس طرح کے عملیات جو انہوں نے کی ہیں وہ کیمرے پہ بند کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں, کچھ ایکسپوز کر رہے ہیں, کچھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ایک بڑی جنگ سی چھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ ویورز کے لیے جتنے بھی ہیں کہ کرامات کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ ابہام ہونا
اور اس کے اوپر اگر ہے ٹھیک اپنی جگہ رکھیں, لیکن کامنٹس میں اتنا زیادہ اس کو طوفان بدتمیزی کھڑی نہ کریں, کیونکہ یہ وہ سوال نہیں ہے جو آخرت میں پوچھے جائیں گے. جی توقیر بھائی لاسٹ آپ کے ورڈز چاہیے اس کے اوپر. اچھا یہ جیسے شاہ صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا, لیکن یہ جو مطالبہ ہے نا کرامت کا مطالبہ کرنا, یہ کوئی کہے کہ یہ آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں یا صرف, یہ بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے. ایون کہ انبیاء سے لوگ معجزے کا مطالبہ کر دیتے تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہر جگہ پر ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا تو نبی نے بھی معجزہ کر کے دکھا دیا, ایسا نہیں ہوا, ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوا. بلکہ یہ سورہ انعام کی آپ کی آیت مبارکہ 7 نمبر آیت مبارکہ آپ دیکھیں, کفار جو مشرکین مکہ تھے, اب نبی کے پر جب جبریل امین قرآن لے کر نازل ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا. ہم تو تب مانیں گے جب قرآن جو ہے نا آسمان سے آپ جائیں اور ایک ایسی کتاب آئے جس کو ہم چھو سکیں, دیکھ سکیں, تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اب یہ انہوں نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کیا یہ مطالبہ پورا کر دیا اللہ نے؟ نہیں, اللہ نے وہ مینٹیلٹی بتا دی کہ محبوب یہ ان کی باتیں ہیں, یہ اگر آ بھی گئی نا تو انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. یہ مینٹیلٹی ہے اعتراض کی اور نہ ماننے کی. وہ کسی کا شعر بھی ہے نا, اس نے کہا کہ اللہ نہ ملنے کے بہانے تھے ہزاروں, ملنے کے لیے کوئی بہانہ ہی نہیں تھا. تو اگر جو ہے نا وہ بہانہ جو ہے نا وہ یہ سارا معاملہ اسی کا ہے. تو اب یہ آیت مبارکہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ان کے کہنے پر مطالبے پر معجزہ کر کے دکھائی نہیں دیا. اچھا تم نے اسی لیے, اب حالانکہ یہ کتنی عام بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ کتاب لا کر دیتے, وہ ایمان قبول کرتے جو بظاہر نظر آتا ہے, لیکن اس چیز کے لیے بھی رسک نہیں لیا گیا. اللہ نے مینٹیلٹی بتا دی, فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کہ اے محبوب یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں, اگر ہم یہ پورا کر بھی دیں کہ اگر ہم آپ سے آسمان پر ایک کتاب ورق میں لکھی ہوئی, قرطاس میں لکھی ہوئی نازل کر دیں, اور پھر اس کو یہ آ کر چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ, تو پھر پتہ ہے کیا کہیں گے, نئی دلی کہ یہ تو جادو ہو گیا. تو اسی طرح اگر بالفرض کوئی ولی آج آپ کو بلا کر کیمرے پر کر کے دکھا بھی دے اس طرح کی مینٹلٹی, وہ کہیں گے یہ تو نظر بندی کر دی, یہ ہو گیا. تو اس لیے یہ کوئی کرتب نہیں ہوتا کہ کسی نے جو ہے نا وہ مطالبہ کیا تو کیمرہ لگا کے ولی صاحب جو ہے نا وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا. جبکہ ماننے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث سے اور 1400 سال سے امت کا اس پر اجماع اور اتفاق چلا آ رہا ہے, تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, میرے خیال سے ماننے والے کے لیے اس کے بعد کوئی اور دلیل جو ہے نا وہ مانگنا بنتی نہیں. چلیں جی, بڑی زبردست میرے خیال میں کافی زیادہ وضاحت کر دی اپنے ویورز کے لیے. اور یہ جو جتنے بھی کرامات کے اوپر کانٹینٹ کریشن, یہ بھی ان فیوچر پاسبل ہو جائے گا ہولوگرام ٹیکنالوجی کے تھرو, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.